بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج صبح توشہ خانہ کیس میں ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ ریفرنس نیب کی جانب سے چل رہا تھا، جس میں آج جو ہے یہ اہم فیصلہ آیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کل سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ گزشتہ چند روز سے ان دونوں کیسز کی سماعت جس تیزی سے بڑھی، تو لگ یہ رہا تھا کہ آئندہ چند روز میں ان کے فیصلے آنے کے امکانات ہیں، اور وہی ہوا۔ کل سائفر کیس میں جو ہے وہ فیصلہ آیا، جس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، اور آج توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 14 سال کی قید بامشقت کی سزا کے ساتھ عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ آلریڈی گرفتار ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید تھے، بشرا بی بی نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل جا کر خود گرفتاری دے دی ہے۔ پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس فیصلے کو، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب نے۔ عرفان قادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ جو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس کے جو فیکٹس ہیں، جو شاید مجھے جو امپریشنز ہیں، اس کے مطابق مجھے تو یہ فیصلہ درست لگتا ہے، کیونکہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سعودی کنگ جو ہیں، انہوں نے پاکستان کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے یہ تحائف دیے اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے وہ تحائف جو ہے وہ اس کی قدر ہی نہ کی اور ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا، اور اونے پونے داموں میں بیچا، یا جتنے پہ بھی بیچا اس کی قیمت بھی غالباً صحیح ظاہر نہیں کی، اور اس سے پبلک ایکسچیکر کو بھی نقصان پہنچایا، ملک کی بھی جاگرسائی کرائی، اور خاص طور پہ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جی میں تو کرپشن کو ختم کروں گا اور میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور خاتون اول جو کہ اپنے آپ کو ایک روحانی شخصیت کے طور پہ سامنے لے کے آئیں، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی جو انہوں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنا اعلیٰ منصب کسی کو ملے اور وہ اس طرح سے اس ٹرسٹ کو بٹرے کرے۔ اچھا عرفان قادر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ تو چلیں مورل کانٹیکسٹ ہو گیا، لیگلی اگر ہم ایکسپلور کریں یہ فیصلہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اتنا بڑا فیصلہ جو آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ یہ تحائف کی ایویلیویشن پرابلم تھی، وہ ایویلیویشن ٹھیک نہیں کی گئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کی گئیں، جو بیانات دیے گئے، ان میں تضاد تھا جس کی وجہ سے ساری پرابلمز کریٹ ہوئی، یا اور کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اچھا، یہ مورل کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے، مورل ایسپیکٹ ہی نہیں میں نے بیان کیا، میں نے لیگل ایسپیکٹ بھی بیان کیا ہے۔ لیگل ایسپیکٹ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ توشہ خانہ میں جو مالیت ظاہر کی گئی ہے اس سے پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا، اور پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچانا اور اثاثہ جات کو چھپانا وہ بذات خود سیکشن 9 نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی زد میں آتا ہے، اس طرح کا فعل ہے، تو اس لیے یہ قانونی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے میں نے کہا کہ درست ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ احتساب عدالت کے جج کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی سزا سنا سکتے ہیں، وہ صرف 7 سال تک کی شاید جو ہے وہ سزا سنا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا جو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے سنائی ہے، یہ ٹھیک سنائی ہے یا یہ زیادہ سزا سنا دی ہے انہوں نے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، وہ ان کا کانڈکٹ دیکھیں نا آپ کہ کس منصب پہ وہ فائز تھے، اور انہوں نے پھر یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں، تو جج جب دیتا ہے سزا تو اس میں قانونی طور پر وہ اس شخص کا کانڈکٹ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں اگر یہ عنصر شامل ہو کہ آپ دنیا کو کچھ بتا رہے ہیں، دنیا کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور خود اس طرح کے دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان سے کر رہے ہیں،
تو اس میں وہ کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے 14 سال تک سزا دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج صبح توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. اب یہ سارا معاملہ تحریک انصاف اس کو اب کس طریقے سے دیکھتی ہے, اور اس کا فائدہ یا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اپ کمنگ الیکشنز میں, یہ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بتائے گی کہ کس طریقے سے معاملات آگے چلتے ہیں. ویسے اگر ہم ماضی قریب پہ نظر دوڑائیں تو 2018 سے پہلے اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جب واپس آ کر گرفتاری دی, اس کا سم ہاؤ تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول ہوا. جو ڈیمیج نون لیگ کو پہنچایا گیا تھا 2018 میں, نواز شریف صاحب کی واپسی اس فیصلے کے بعد اور اس کے بعد گرفتاری نے تھوڑا سا نون لیگ کے ووٹر کو چارج کیا, اور نون لیگ شاید جو پلان تھا اس سے تھوڑے سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی. اب یہ جو فیصلہ ہے کل سائفر کیس کا, آج توشہ خانہ کیس کا, اس کے بعد تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس میں اضافہ ہوتا ہے یا اس فیصلے کے بعد اس ووٹ بینک میں کمی ہوتی ہے. تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر اس فیصلے کا کتنا فائدہ یا نقصان ہے, یہ اب آگے چل کر اگلی چند روز میں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی جو ہوگی وہ بتائے گی. اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے, ہائر کورٹس میں اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی, یہ بھی ہم آنے والے پروگرامز کے اندر کچھ لیگل ایکسپرٹس سے بات کر کے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.